گوشہ و مقام جہاں میرے مولا امام مہدی امام زمان کے لیے انتظار گاہ سجی ہے، اور ہم تو سر و چشم منتظر ہیں۔ حجرے میں موجود یہ مسند جو امام زمان سے منسوب ہے، دراصل یہ دلیل ہے اس بادشاہت کی جو امام ہمارے دلوں پر کرتے ہیں۔ یہ جنگی بلبوس یہ بے نیام ذوالفقار کہہ رہی ہے صبح و شام، العجل العجل یا امام۔ یہ محراب عبادت اور یہ سجا ہوا مصلی، ہم اور ابن مریم منتظر ہیں کہ وہ وارث قرآن آئیں اور اپنے وجود مقدس سے اس جہان اداس کو دوبارہ روشن کر دیں۔ کیا ہمارا انتظار عملی انتظار ہے؟ کہیں وہ کوفے والوں کے خطوط کی طرح تو نہیں ہے؟ یہ میرے گھر کا وہ حصہ ہے جو امام زمان سے منسوب ہے، اور اسے حجرہ امام زمان کہتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات سنا کرتی تھی کہ الاجل تو کہتے ہیں، آ گئے تو کیا ہوگا، اور کیا ہے اپنی تیاری، پیش ہم کریں گے کیا۔ میں اس بات کو پورے وجود سے محسوس کرتی تھی کہ اگر کسی لحظہ، کسی رات، کسی لمحہ دق الباب ہو اور امام دروازے پر ہوں، تو کیا میں اس لائق ہوں کہ امام کی مہمان نوازی کر سکوں؟ کیا میرا گھر اس لائق ہے کہ کسی گوشے میں امام ٹھہر سکیں؟ کیا ہمارا انتظار عملی انتظار ہے؟ کیا ہمارے خطوط اور عریضے جو ہم امام زمان کو لکھتے ہیں کہیں وہ کوفے والوں کے خطوط کی طرح تو نہیں ہیں؟ بس یہی سوچ کر میں نے اپنے گھر کا ایک گوشہ امام زمان سے مختص کر دیا، اور وہاں ایک مصلی بچھایا، اور پھر یہ کہا کہ مولا، میں نے آپ کے نام سے اس مصلی کو منسوب کر دیا ہے، اب آپ کبھی مجھے، میرے خانوادے کو مصلی سے دور نہ جانے دیجیے گا۔ ایک مسند جو آپ دیکھ رہے ہیں امام کے نام سے میں نے سجائی، اور میں یقین رکھتی ہوں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہیں پر نشست و برخاست ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں آنے والا ہر شخص اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ واقعاً اس جگہ پر امام کے ذات اطہر اور وجود مقدس کی تاثیر محسوس ہوتی ہے۔ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے نا، جب کوئی سوال ہوتا ہے دل میں، تو یہیں امام کی مسند کے پاس آ جاتے ہیں اور اپنی تمام تر تکالیف اور سوال پیش کرتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں نا کہ تم یقین کی منزل پر آ کر ہم سے سوال تو کرو، اگر میں جواب نہ دوں تو میں امام نہیں ہوں۔ کبھی دعا ہوتی ہے، کوئی بیماری آتی، یقین کیجئے امام کی مسند کو تھام کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو خود محسوس کرتے ہیں کہ واقعاً یہاں امام نے شفا دے دی ہے۔ اکثر میری والدہ کہا کرتی تھی، بیٹا تم نے امام کے نام پہ یہ سب کر تو دیا ہے، لیکن کچھ اشارے محسوس کرتی ہو؟ یعنی کبھی کچھ محسوس ہوتا ہے کہ مولا تمہیں کہہ رہے ہو ہاں بھائی تمہاری تمام تر کاوشیں میری نگاہ میں ہیں؟ تو میں یہ کہا کرتی تھی، امی کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ جگہ کتنی پر رونق ہے، روحانیت سے بھرپور ہے؟ جب یہاں میں آتی ہوں، یقین کیجیے گا ایسا لگتا ہے دنیا الگ ہے اور میں الگ ہوں۔ اکثر وہ شخص جو نماز کا پابند نہ ہو، وہ یہاں آتا ہے نا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا میں یہاں سے جاؤں۔ مجھ سے اجازت لیتے ہیں لوگ کہ 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اکثر مغرب عشاء پڑھنے والے فجر، ظہر اور عصر کی بھی قضا نمازیں یہاں پڑھ کے جاتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں یا تنہائی میں بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کو تنگ کرنے نہیں آئے، ہمیں کچھ دیر اپنے مولا کے ساتھ بیٹھنے دیجیے۔ اگر آپ یہاں آئے تو آپ محسوس کریں گے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں دل میں ہوتا ہے نا، انسان انتظار کرتا ہے، مولا میں نے تو کر لیا، آپ کب جواب دیں گے؟ اسی اسنا میں میرا ایک شاگرد تھا، اسے میں پڑھایا کرتی تھی، بہت پیارا بچہ ہے وہ، مجھے ایک مرتبہ بات کرتے کرتے کہنے لگا، ٹیچر مجھے ایک بات بتانی ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیا بات بتانی ہے؟ وہ کہتا ہے مما نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہتی ہیں ربیہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے امام زمان تشریف لائے ہیں، اور چہرہ اتنا پر رونق ہے کہ اتنا روشن ہے کہ میں واضح طور پر ان کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی، لیکن امام کہیں جا رہے ہیں۔ کہتی ہے میں نے امام سے پوچھا مولا ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جانتے نہیں ہو، ہم حافظہ ربیہ فاطمہ کے گھر جا رہے ہیں، اس نے ہمارا کمرہ تیار کر کے رکھا ہے، اس نے ہمارے لیے عبادت خانہ بنا کے رکھا ہے، چلو آؤ تم سب بھی اس کے گھر چلو، ہم سب وہیں تشریف لے جائیں گے اور وہیں پر قیام کریں گے۔ اتنے وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہم چشمے زدن میں آپ کے گھر پہنچ گئے، اور میں نے دیکھا وہاں پر آپ نے ایک جائے نماز سفید رنگ کی بچھائی ہے، جہاں امام نے فوراً نماز ادا کی، اور ہم سب کو اشارہ کیا اور ہم نے امام کے اقتداء میں نماز ادا کی۔ اور کہتی ہے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک خوبصورت سی کرسی لگی ہوئی ہے، اور اس کرسی پہ اس مسند پہ بیٹھ گئے۔ اب جب میں نے یہ خواب سنا تو میں مکمل طور پر کانپ رہی تھی، میرے پورے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، اور میں نے رو کے کہا کہ خدا کی قسم میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا اس بارے میں، لیکن واقعاً میرے گھر پہ ایک حجرہ ہے جو امام زمان کا حجرہ ہے، جو امام زمان کا کمرہ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، روز میں جواب کی منتظر ہوتی ہوں کہ مولا دیں گے مجھے جواب۔ تو وہ رو کے کہتی ہیں واقعاً کیا ایسا کوئی حجرہ آپ نے بنایا ہے؟ واقعاً آپ نے امام کی انتظار گاہ بنائی ہے؟
میں نے پھر ان کو وہ تصاویر دکھائی تو وہ کہتی ہیں ربیہ میں جلدی آپ کی تک آنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے بالکل یہی ماحول، بالکل یہی جگہ اور بالکل ایسا ہی تمام تر اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، ایسی ہی جان ماز دیکھی تھی۔ تو عزیزان فقط آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کوئی عمل اپنے مولا کے لیے کرتے ہیں نا، جس قدر آپ اپنے مولا سے محبت کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اے رمیلا جس قدر عشق تم اپنے امام سے کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ عشق ہم تم سے کرتے ہیں۔ تم ہمارے منتظر نہیں ہو، ہم ہر رات انتظار کرتے ہیں کہ میرا کوئی چاہنے والا مجھے رات میں پکارے۔ آپ جانتے ہیں امام فرماتے ہیں نا کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مولا کا مقام و مرتبہ یہ کہ امام صادق فرماتے ہیں اے منتظرین قائم، اے قائم کے انتظار کرنے والے، تم جانتے ہو میں قائم کا منتظر ہوں۔ اگر مجھے قائم کا زمانہ نصیب ہو جائے اور مجھے تم جیسا امام نصیب ہو جائے تو تم دیکھو گے کیسے میں صادق آل محمد اس امام کی خدمت کروں گا۔ میں نے ایک جانماز امام سے مختص کر دی، میں نے ایک مسند امام سے مختص کر دی، ایک ذوالفقار ہے، جنگی ملبوس ہے، اس کی ایک ایک کتاب میں جب یہاں بیٹھی ہوں یہ کتابیں آپ کو دکھ رہی ہوں گی، یقیناً بڑی مختصر سی ہیں لیکن یہ بھی امام سے منسوب ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دکھانے کی وجہ حقیقتاً ریاکاری نہیں ہے، بلکہ میں بار بار اس چیز کو محسوس کرتی ہوں کہ ایک گھر کیوں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں جو ایک وقت میں 40 جگہ موجود ہو سکتے ہیں۔ کیوں نہ ہم سب طوعا بن جائیں، کیوں نہ ہم سب ہانی بن عروہ بن جائیں اور اپنے وقت کے مولا کو، وقت حجت کو اپنے گھر بلائیں۔ ہر شخص تک میں آج یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ اس بار ولادت امام زمان پر، اس بار آمد امام زمان پر آپ ہم میں سے ہر شخص امام کو تحفہ دے، اور تحفہ کیا دے کہ مولا منتظر نہیں ہے، انتظار نہیں کرے، پوری تیاری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ مولا اپنا گھر جس دن ہو جائے گا اس دن رضا خانہ سجائیں گے، اس دن یہ کام کریں گے۔ خدا کی قسم امام کو بلند و بالا محلات کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود اپنی بات کروں تو میں رینٹ کے گھر میں رہتی ہوں، اور جب بھی کبھی مکان منتقل کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کوشش کرتی ہوں کہ امام کے کمرے کو، امام کے حجرے کو تیار کر دیا جائے کہ کہیں امام بے آرام نہ ہو جائیں، کیونکہ میں یقین رکھتی ہوں کہ مولا میرے ساتھ موجود ہیں، ہر پل موجود ہیں۔ امام کا مصلی پہلے بچھا دیتی ہوں، امام کی آرام گاہ بچھا دیتی ہوں، امام کی مسند بچھا دیتی ہوں۔ یہاں یہ کرنا مشکل نہیں ہے، ہم ہر سال محرم میں عزا خانے سجاتے ہیں اور محرم کے جاتے ہی عزا خانوں کو خیر آباد کر دیتے ہیں، دوبارہ سے ٹی ویوں کو آباد کر دیتے ہیں، دوبارہ سے اپنی اس روٹین پر آ جاتے ہیں۔ کیوں آ جاتے ہیں؟ کوشش کیجئے نا کہ گھر پہ چاہے پورا کمرہ نہ صحیح، ایک چھوٹا سا گوشہ امام زمان سے منسوب تو کر کے دیکھیے، آپ دیکھیں گے امام کے وجود مقدس کی برکت سے آپ کا پورا گھر گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ میوزک، گانے، لہو و لعب، ہر اس چیز سے جس سے امام کو تکلیف ہوتی ہے آپ کوشش کریں گے کہ آپ خود کو اپنے آپ اس سے دور کر لیں۔ اپنے گھروں میں ایک چھوٹی سی جگہ کو، ایک کمرے کو امام زمان سے منسوب کریں اور کہیں مولا اب واقعاً ہم تیار ہیں۔ اور جب آپ اس سے منسوب کریں گے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے پورے گھر کو اس کے لیے تیار کر دیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وقت پر عبادت، اکثر جب نماز کے لیے دیر ہو رہی ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے اس کمرے سے کوئی آواز دے کر ہمیں پکار رہا ہے اور کوئی چاہتا ہے ہم فوراً آ جائیں۔